أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے آج ہم۔ پارہ نمبر 9 ہے اور سورۃ الانفال۔ لیمیزا تاکہ الگ کر دے اللہ اللہ تعالی الخبیثہ ناپاک کو من الطیبی پاک سے، ویجعل اور وہ کر دے الخبیثہ ناپاک کو بعضہ اس کے بعض کو علی بعض بعض پر، فیرکماہ پس وہ کٹھا ڈھیر بنا دے اس کو جمیعاً سب کو، فیجعلہ پھر وہ ڈال دے اس کو فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، پس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی جنگ اس لیے شروع کی تاکہ مومن اور منافقین میں فرق ہو سکے، ناپاک پاک سے الگ ہو سکیں، مشرک اور اہل ایمان الگ ہو سکیں، فرمان بردار اور نافرمان لوگ الگ ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خبیث کو اکٹھا کر دے، خبیث اعمال، خبیث مال اور خبیث شخص کو اکٹھا کر دے، اور اس ڈھیر کو یعنی ساری گندگی کو اکٹھا کر دے اور پھر ان سب کو جمع کر کے جہنم میں جھونک دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے جو ہے جنگوں کا حکم تاکہ ہر ایک کو الگ کر دیا، پاک و ناپاک سے، اور اہل ایمان کو شرک والوں سے، نافرمان کو فرما بردار سے، اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان کشمکش اس سے بھی برپا کرتے ہیں تاکہ دونوں قسم کے لوگ الگ ہو جائیں، اور یہ کشمکش اس سے بھی برپا ہوتی ہے کہ یہ کھل جائے کہ کون سا حق سامنے آنے کے بعد مان لیتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے خبیث روحوں کی اور پاک روحوں کی۔ اللہ تعالیٰ پاک روحوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ناپاک روحوں کو ایک ساتھ جمع کر کے جہنم میں ڈھیر لگا دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو خسارے میں ڈالا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے مال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر پھر یہی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا ہی کی شہرتیں لینا چاہتے ہیں، دنیا میں ہی صرف عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ان کی کوششیں ہیں اور دنیا ہی میں اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے اور اپنے اعمال کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، تو وہ لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ وہی چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرما رہے ہیں کہ وہی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں کھو کر، دنیا کے لیے محنت کر کے، دنیا کے لیے زندگی گزار کے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 38 ہے قل آپ کہہ دیں للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہو وہ بعد آ جائیں، یغفر لہم بخش دیا جائے گا ان کو ما جو قد سلف تحقیق گزر چکا، وَإِنْ اور اگر یعودو وہ دوبارہ کریں گے، فقط تو تحقیق مغرت گزر چکی ہے سنت الاولین پہلوں کی سنت یعنی پہلوں کے طریقے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی۔ سنت سے مراد یہاں کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، جیسے ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کی سنت یعنی اللہ کا قانون کیا، اللہ کا طریقہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلوؤں کی سنت، جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے جو کام تھے وہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی نماز اور ان کی بدنی عبادات کو بیان کیا، پھر مالی عبادات کو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے رستے سے رکنے اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ جنگ کرنے کو، پھر ان کے حق کے رستے کی طرف رہنمائی کی اور ان کو اسلام داخلے کی ترغیب دلائی، ان پر وسیع رحمت اور بڑے فضل کے دروازے کھول دیے۔ یعنی اگر وہ بعد آ جائیں تو جو گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا،
چاہے وہ مشرک تھے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، منافقین ہیں، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو جو کچھ پہلے وہ کر چکے ہیں، جو شرک پہلے کر چکے ہیں، جو گناہ پہلے کر چکے ہیں، وہ سب کچھ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ باز آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، دین اسلام کو چوز کر لیں، تو پھر ان سے جو پچھلے والا سارا ہے وہ سب جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، سب کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام لا کر خلوص سے عمل کرتا رہا، اس سے اس کی جاہلیت کے کاموں کی باس پرس نہ ہوگی، اور جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے، اس سے اس کے تمام اگلے پچھلے عملوں کی باس پرس کی جائے گی، یعنی کہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسلام پہلے تمام گناہ کاٹ دیتا ہے اور توبہ پہلے گناہ مٹا دیتی ہے، یعنی جب ایک نان مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائیں تو پھر توبہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہاتھ پھلائیے کہ میں بیعت کروں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھلایا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت کی دعا فرمائیں کہ میرے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہجرت کرنے سے پہلے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم میں ہے اور ابن کثیر کی بھی روایت ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُهُمْ، اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنتن، کوئی فتنہ، ویکونا، اور ہو جائے، دین دین، کلہ، سب کا سب، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، فَإِنْ انتہوا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس کو جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقوں سے، کافروں سے لڑتے رہو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی جب تک شرک رہ رہا ہے، جب تک شرک ہو رہا ہے، ان سے لڑتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے رستے کی تمام رکاوٹیں جب تک دور نہ ہو جائیں، اور کفار اسلام کے حکام کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خام مت کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ رہے، یعنی کہ مشرکین سب ختم ہو جائیں تب تک جنگ کرتے رہو، لڑتے رہو کفار سے، کہ دین سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں ایسی قوتیں نہ رہیں جو دین کے رستے میں رکاوٹ پیدا کریں، کیونکہ یہ رکاوٹیں دور ہوں تو انسان آزاد ہوں گے، ان پر کوئی عقیدہ اختیار کرنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید خالص ہو جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، تب تک دشمنوں سے جنگ کرتے رہو، جو دین کے مخالف ہیں، جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، ان سے جنگ جاری رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا کہ میں اسلام کے دشمنوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ ایسا کر لیں تو ان کے خون اور مال سب محفوظ ہو جائیں گے، اور ان کے دلوں کا حساب اللہ تعالیٰ پر رہے گا کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ اور اعمال اسلام کو قبول کر لیں یا نفاق پر ہیں۔ مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی یہی حکم دیا گیا کہ میں ان سے تب تک لڑوں جب تک کہ وہ اسلام کو قبول نہ کر لیں، کلمے کو قبول نہ کر لیں، نماز قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ ادا نہ کر لیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، ان کا خون بھی محفوظ ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اسلامی قوانین کے تحت کسی جرم کی پاداش میں ان کو سزا دی جائے۔ مطلب کہ صرف یہ ہوگا کہ اگر وہ اسلام کے اکارڈنگ، اسلام کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے خلاف جو قانوناً سزا ہے اسلام نے رکھی ہے وہ تو ان کو ملے گی کہ ملے گی، لیکن اس کے علاوہ ان سے کسی قسم کی لڑائی نہیں کی جائے گی اگر وہ یہ باتیں مان لیتے ہیں، اور ان کے دلوں کا حساب اللہ تعالیٰ پر رہے گا کہ وہ سچے دل سے کلمہ پڑھیں یا مطلب دکھانے کے لیے کلمہ پڑھیں، شو آف کریں، وہ اللہ تعالیٰ اور ان کا معاملہ ہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے،
اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے وہ خوب پھیل جائے، شرک اور بت پرستی مٹ جائے، تمہارے دین کے ساتھ کفر اور شرک باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان بہادری، غیرت اور شہرت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس لیے جنگ کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ جو شخص اپنی غیرت مند ہونے کی وجہ سے لڑ رہا ہے اور اپنی غیرت دکھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں لڑا، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں شہرت حاصل کروں، میرا نام ہو کہ بھئی فلانا انسان بڑی جرات مندی کے ساتھ لڑا ہے، وہ بہادری دکھا رہا ہے، وہ شہرت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں لڑا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والا انسان صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑا ہے، اصل میں وہی اللہ تعالیٰ کے لیے لڑا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑا ہے، مطلب وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ یعنی جو دین کے احکامات نافذ کرنا چاہتا ہے، جو دین کا نام لینا چاہتا ہے، جو دین کے لیے تغدو کر رہا ہے، جو دین کے لیے کوششیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بیسیکلی وہی جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں تو تم بھی جنگ بند کر دو اور ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ یعنی وہ زبان سے بھی خالی کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو تم یقین کر لو اور جنگ بند کر دو۔ پھر اگر وہ دل سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی عمل، خواہ وہ دل کا ہو، زبان کا ہو یا اعضاء کا ہو، چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ التوبہ میں ایک اور آیت بھی کہ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص پر حملہ کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مگر انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، اسے قتل کر ڈالا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہو کر ان سے فرمایا، کیا تم نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی اسے قتل کر ڈالا؟ تو تم قیامت کے دن اس کلمے کے ساتھ کیا کرو گے؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بار بار فرماتے رہے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ یعنی کہ جب آپ کسی جان کو قتل کر دیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان ہے، تو پھر آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، کس طرح اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ مطلب کہ اتنا بڑا اس کی سزا ہے، اتنی بڑی اس کی جو ہے کسی کی جان لینے نا، کوئی قیمت نہیں ہے اس چیز کی۔ آج کے دور میں کسی کو بھی مار دینا لائک کسی مکھی کو یا مچھر کو مارنے کے برابر ہے، لیکن اس کا اتنا ازال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا، یعنی کہ میں اتنا بڑا میرے سے گناہ ہو گیا، اتنا بڑی میرے سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ اتنے اپنی غلطی پہ نادم ہو رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے جو ہے مسلمان ہوتا ہی نہ، میں آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا، میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ اس لیے دیکھیں یہ بات ہم سب کے لیے کہ ہم کسی کو بھی دل سے نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے تو ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے کہ واقعی مسلمان ہے۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ایون وہ صحابی تھے اور صحابیوں کی تربیت کتنی خوبصورت انداز میں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تمہیں جو ہے نا وہ یقین کر لینا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے جب میں اسے قتل کرنے لگا اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اس کی نیت کلمے والی نہیں تھی، اس نے نیتاً کلمہ نہیں پڑھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل کھول کر دیکھا تھا؟ مطلب الفاظ یہ تھے کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو اس لیے ہم کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے یا بھلائی کر رہا ہے تو وہ کس نیت سے کر رہا ہے،
اور نہ ہی ہم کسی پہ یہ الزام یا تہمت یا بہتان لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کی یہ نیت ہوگی، اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی ہے نا تو اس کے پیچھے یہ غرض ہوگی، اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی ہے تو اس کا پیچھے یہ فائدہ اس کو ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں سوچنی نہیں چاہیے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ اچھی بات کر رہا ہے، بھلائی والی بات کر رہا ہے، یا وہ کچھ بھی کر رہا ہے، تو ہم اس کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، کیونکہ نیتوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، کون دنیا کے لیے کر رہا ہے، کون آخرت کے لیے کر رہا ہے، کس کی کیا نیت ہے۔ ہم کسی کی نیت کو پڑھ نہیں سکتے، نہ ہی ہم کسی کے دل کو پڑھ سکتے ہیں، کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے، مطلب کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے ایسی کوئی بات ہو کہ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی یہ نیت تھی، یا وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے، وہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یوں شو آف کر رہا ہے وہ، تو ہمیں بھی آگے سے یہی بات کرنی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کے لیے کی کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ مطلب کیا تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا یا کیا نہیں، اس کی کیا نیت تھی کیا نہیں۔ ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یاد کرائے اور یاد رکھیں ہم اس بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو کہ ہم کسی کے دل کو بھی پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلے بندے کی کیا انٹینشنز ہیں، کیا وہ سوچ کے کر رہا ہے کیا نہیں۔ تو پھر جو چیز بھی آپ کو مل رہی ہے، جو بھلائی ہے، آپ اس پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دیں، بجائے کہ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کہ پتہ نہیں وہ کیوں اتنا اچھا آج کل بنا ہوا ہے، وہ اتنی اچھی باتیں پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ایسا مفاد ہے، یا پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہٹ کرنا صرف اور صرف دین پر اگر ہم آئیں نا تو دین بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، مطلب بالکل اسٹریٹ بات کرتا ہے، ٹو دا پوائنٹ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک باتیں نہ کریں، مینس کہ ایسی بات نہ کریں جس کے دو میننگز نکلتے ہوں۔ قول قولا سدیدا، مطلب ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کہو۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ جب بات کرنی ہے نا تو سیدھی بات کریں جس کا سیدھا ایک ہی مطلب نکلتا ہو، یا تو وہ پازیٹیو نکلتا ہو یا وہ نیگیٹو نکلتا ہو۔ بیچ کے رستے کی باتیں کرنا یہ سازشی طریقے ہوتے ہیں، ان کو اپنانا بھی نہیں چاہیے کہ کسی کے دل میں آپ کی وجہ سے ڈاؤٹ پیدا ہو، کسی کے دل میں آپ کی وجہ سے نیگیٹیوٹی پیدا ہو، یا کسی کے دل میں آپ کی عزت کم ہو جائے۔ تو جو بات کریں سچی بات کریں، سیدھی بات کریں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 40 ہے، وَإِنْ، اور اگر تولوا، وہ منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، دوست ہے تمہارا، نعم المولا، اور اچھا دوست ہے، ونعم النصیر، اور اچھا مددگار ہے۔ اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ اگر وہ منہ موڑیں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی دین کی دعوت دیں، کسی کو بھی، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، ریلیٹیوز نہیں ہیں، نیبرز ہیں، فرینڈز ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر وہ دین کی بات سے منہ موڑیں، اطاعت سے منہ موڑیں، کفر اور سرکشی میں مطلب مشغول رہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہیں، تو پھر آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ایمان سے اعراض کریں اور کبھی نہ باز آئیں۔ تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وہ مومن بندوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ مسلمان ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین حامی اور مددگار ہے، وہ اچھا دوست ہے، اچھا مددگار ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست ہے اور اچھا مددگار ہے۔ کیا خوبصورت ورڈز ہیں قرآن کے، اگر آپ ان کو محسوس کریں نا تو یہ بہت خوبصورت فیلنگز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، مومنوں کا دوست ہے اور بہت اچھا دوست ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہنے کی وہ بہت اچھا دوست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بھی کہہ دیتے کہ مومنوں کا دوست ہے تو وہ انف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نہ صرف دوست ہے بلکہ اچھا دوست ہے۔ اچھے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں گمراہی میں ڈوبنے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو بھی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ بھی جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی انسان کو بھی وہ تکلیف دیں، کسی کو بے وجہ جو دیں۔
ہمیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہمیں جو نقصانات ہوتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں، تمہیں جو بھی برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی بھیجی ہوئی ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے کمایا ہے اسی کی وجہ سے تمہیں برائی پہنچتی ہے، اور جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ کوئی بھلائی بھی ہمیں خود سے نہیں پہنچتی ہے، ہم خود اتنے آپ اپنے آپ کے لیے بھی ہم نفع بخش نہیں ہے، مطلب ہم اپنے آپ کو بھی نفع نقصان کا حامی نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں ہر بھلائی ہر نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہر نقصان جو ہمیں ہو رہا ہے جو پہنچتا ہے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ اچھا دوست ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتا ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، پوری طرح مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، جس کا ہم ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہم مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہم سے، اتنی زیادہ محبت ہے نا کہ ہم مطلب الفاظ میں تو بیان نہیں کی جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اور جس کو محسوس ہو جاتی ہے نا اس کا دل ہر چیز سے بھر جاتا ہے، مطلب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آتی ہے نا ساری محبتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے نا انسان کو، کیونکہ وہ نور ہے، اور نور سے جب انسان کی روح بھرتی ہے نا تو پھر اس کو کسی چیز کی طرف وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا، نہ وہ مال کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، نہ کسی رشتے کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، نہ کسی کام کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، کچھ بھی اسے اٹریکٹ نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے یہاں پر کہ اچھا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد تمہیں کسی دوست کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے بعد تمہیں کسی رشتے کی، کسی چیز کی، کسی دنیا کی کسی بھی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ضرورت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بہترین ہو، ہمیشہ وہی مدد کرتا ہے، مدد کہیں سے بھی نہیں آتی اور کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ بہترین مددگار، بہترین دوست وہی ہوتا ہے، وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے، ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ یہ ہم نے قرآن کی پہلی بھی آیت پڑھی تھی، یا شاید آگے پڑھنے والے ہیں، کہ وہی میرا رب ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتے ہیں، ایون کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی ہمارے لیے لگائی ہوئی ہے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے انڈر کیا ہوا ہے، ہر چیز دنیا بھی ہمیں دی ہوئی ہے اور آخرت بھی ہمارے حصے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کی ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی نہ گزاریں، تو یقیناً ہم ہی ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ دعوت دین دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو نہیں عن المنکر اور عمل بالمعروف کا حکم دیتے رہیں، اور اگر پھر بھی وہ منہ موڑ لیں تو پھر آپ ان سے اعراض کر لیں، مطلب آپ خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیں۔ آپ جتنی حد تک، جتنی دفعہ سمجھا سکتے ہیں، جتنی دفعہ بتا سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں، جتنی دیر تک کر سکتے ہیں اتنی دیر تک کریں، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کام نہیں تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا۔ یعنی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر اپنی روٹین میں دیکھیں نا کہ ہم اتنا بڑا کسی کو 1 دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، تیسری دفعہ کہیں گے، میکسیمم 10 دفعہ کہہ لیں گے، 15 دفعہ کہہ لیں گے، تو ایٹ دا اینڈ ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ مطلب ہمارا اپنا ذمہ کام آیا تھا کہ آپ امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر پر جو ہے وہ کام کریں، تو یہ کام ہم نے کرتے رہے، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، مطلب کہ آپ کو یہ ڈر لگے، یہ ڈر زیادہ تر انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ پھر ان کے بہت بڑے دشمن بن جاتے ہیں، اور دشمن وہ جب نافقین ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، مشکل مطلب بہت زبردست تکلیفیں دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بنی اسرائیل میں بھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، انبیاء کوئی کام بتانے آتے تھے، کوئی برائی سے روکنے آتے تھے، کوئی نیکی کا حکم دیتے تھے تو وہ ان کو قتل کر دیا کرتے، اتنے بڑے ان کے دشمن بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر وہ منہ موڑ لیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ کچھ ہیں آپ کے، وہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے، اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ سے کٹ آف کر دیتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے. جب سب دوست ہیں، جب سب رشتے، جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سنبھالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے بندے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو غموں سے نکال کر خوشیوں میں لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ ہر جگہ ہر وقت ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ. مینس کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایون ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سننے کی سماعت کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ چاہیں تو واپس بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا ہے کہ مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ آخری میں آیت رکھی گئی، 9 پارے کی لاسٹ آیت یہ ہے. اور یہ کیوں لاسٹ میں آئی ہے؟ کہ یہ ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے، یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دوست ہے، وہی اچھا برا. دیکھیں راز ہمارے پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا راستہ ہے. اتنے راز ہمارے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں کھلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتا کہ تم کیا کر رہے ہو. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو کبھی آگے سے تانا نہیں دیتا کہ تمہیں اب یاد آیا میرے پاس آنا، تم پہلے کہاں تھے؟ جب تم گناہ کر رہے تھے تب تم کیا کر رہے تھے؟ کبھی اللہ تعالیٰ ایسی باتیں زبان پر مطلب ہمیں کبھی شو ایسی باتیں نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کو یقیناً ہم دوست سمجھیں، دوست مانیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. یہاں پہ جو ہمارا پارہ ہے 9 وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. کل انشاءاللہ 10th پارہ سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس اللهم إني أسألك الجنة الفردوس اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.